آواز آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل درس بخاری کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور کتاب الایمان بخاری شریف سے احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کچھ احادیث طیبہ اور ان کی شرح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو باب ذکر کر رہے ہیں اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایمان فرمایا ہے، کہ نماز یہ ایمان ہے، یعنی نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر قوت آتی ہے، اور بعض اوقات جو عمل ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایمان کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اس کو ایمان کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایمان ہے۔ ہاں، اگر اعتقاد کی بات ہو تو جو ضروریات دین ہیں ان کا اعتقاد رکھنا یہ حقیقی ایمان ہے، جیسے نماز کا اعتقاد رکھنا کہ نماز حق ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، 143 میں، کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یعنی تم نے جو بیت اللہ کے پاس نمازیں پڑھی ہیں اس کو وہ ضائع کر دے، مطلب یہ کہ اس کا تمہیں اجر نہ دے۔ جو حدیث مبارکہ ذکر کی ہے اس سے اس آیت کی تفسیر واضح ہوتی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ یہ آپ کا قبلہ تھا، اس کی طرف توجہ رکھتے، اس کی طرف رخ کرتے اور آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے تو یہاں پر آپ کو اس بات کا حکم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یعنی اب آپ کا جو رخ ہوگا وہ بیت المقدس کی طرف ہوگا، یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے اس طرف آپ نے رخ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ تک، بعض روایتوں کے اندر 16 ہے، بعض میں 17 ہے، بخاری کے اندر یہاں جو روایت ہے اس میں 16 یا 17 شک کے ساتھ ہے، جبکہ بعض دیگر روایتوں میں 16 کے الفاظ ہیں اور دوسری روایت کے اندر 17 کے الفاظ ہیں۔ تو علماء نے اس کا حساب یہ بیان کیا کہ تقریباً 16 ماہ اور کچھ دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ بات اہل کتاب کو، جو وہاں رہنے والے تھے یہود وغیرہ، ان کو بڑی پسند تھی کہ یہ ان کا قبلہ جو ہے وہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس، آپ کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے، یعنی دوبارہ آپ کو اس بات کا حکم ہو کہ آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس خواہش کا، یعنی آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اس بات کا آپ کو حکم ہوا کہ آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو لہذا پوری کامل نماز جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ عصر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادا کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا حکم ہوا، آپ قبیلہ بنو سلیم کے اندر تھے، مسجد قبلتین مشہور ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعتیں ادا کی تھیں، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ بیت المقدس سے آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ تو جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پلٹ کر کعبے کی طرف آ گئے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان بلا چون چرا کوئی بات کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ انہوں نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ نکلے ان میں سے ایک شخص، اور ایک قبیلے والوں کے پاس سے گزرے کہ جو نماز ادا کر رہے تھے، تو وہ رکوع میں تھے،
تو انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو جس حالت میں یہ لوگ تھے اسی حالت میں پلٹ کر یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف ہو گئے۔ اب یہود اس کو بڑا ناپسند کرنے لگے اور انہوں نے اس میں طرح طرح کی باتیں کی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2 کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ وہ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، یعنی کس چیز نے ان کو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ سے پھیر کے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف کر دیا۔ حالانکہ جو یہود تھے ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی ایک نشانی ان کے سامنے ظاہر ہوئی کہ جس نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کر لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ نشانی بھی پائی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام پر یہ ایمان لے کر آتے، لیکن مزید ان کی سرکشی کے اندر اضافہ ہوا، عناد میں، بغض میں، حسد میں اضافہ ہوا، یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ بہرحال اس پر یہ باتیں کی جانے لگی کہ ابھی کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو نمازیں پڑھتے رہے یا جنہوں نے مدینہ آنے سے پہلے کعبے کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کی تھیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایسے افراد تو انتقال کر چکے تھے کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، تو کیا ان کی نمازیں ضائع گئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں، اس کا حکم تھا، تم اس وقت تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہے تھے تو تمہاری نمازوں کو باقی رکھا گیا، اور جب اس کا حکم تھا کہ تم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، اب اگر تم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تو ظاہر ہے کہ وہ مقبول نہیں، اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگلا چیپٹر جو نبی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں وہ آدمی کے اسلام کی خوبی کے حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ جب آدمی کا اسلام اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے، وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، کیسے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 حدیثیں ایک جیسی لے کر آئے ہیں۔ پہلے حدیث سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها وکان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز اللہ عنها، یعنی جب آدمی اسلام لے کر آتا ہے، کوئی کافر تھا، مشرک تھا، وہ اسلام لے کر آیا اور اس کا اسلام اچھا ہوا، یعنی اس نے اچھے اعتقاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے پہلے کی تھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو وہ کوتاہیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اس کے بعد قصاص یعنی بدلہ ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، جو بندہ نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گناہ تک ثواب عطا فرمائے گا، اور جو برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اتنا ہی اس کو دیا جائے گا جتنی اس نے برائی
کی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو اس سے درگزر فرمائے، اس کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ جب بندہ اسلام لے آتا ہے، اچھا اس کا اسلام ہوتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا ہے، تو پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہو یا بعد میں اسلام میں داخل ہوا ہو، یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ اگر اس کا اخلاص کے ساتھ نیکی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ اچھے عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک نیکی وہ بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور 10 گنا نہیں بلکہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کرے گا، یعنی جس قدر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی وہ کوشش کرے گا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ تو آخرت کا معاملہ یہ بالکل جدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایک ایک نیکی کا، ایک ایک بھلائی کا کتنا ثواب عطا فرمائے، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے، اور جب ہم باہر نکالیں تو جتنا باہر نکلے گا جو وہ دنیا ہے، اور باقی سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ یعنی آخرت اتنی وسیع ہے دنیا کے مقابلے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا آخرت میں عطا فرمائے گا وہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کی رحمت دیکھیں کہ جب بندہ برائی کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہ نیکی کی طرح اس کو 10 سے 700 گنا تک جو ہے وہ گناہ کا بدلہ دیا جائے، بلکہ جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ اور اس پر بھی کرم بالائے کرم یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس گناہ کو بھی مٹا دے گا، یعنی اس کے برابر بھی اس کو گناہ نہیں دیا جائے گا، عذاب نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، یہ اس کی رحمت کے اوپر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح کے لے کر آئے ہیں کہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پہلی واری حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اگلا جو باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین یہ وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی ہو۔ دین یعنی اعمال الدین، افعال الدین، یعنی دین کے وہ کام، نیکی کے وہ کام کہ جو ہمیشہ کیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی وہ نیکی کا کام کہ جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس پر پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کی نیکیوں سے مراد وہ نیکیاں ہیں کہ جو فرض و واجب اور مقرر کردہ کے علاوہ ہوں، جو بندے پر مقرر ہیں وہ تو اس نے ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر وہ نیکی کے دیگر کام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس میں توسط اختیار کرے، ایسی نیکیاں اختیار کرے کہ جن کو ہمیشہ نبھا سکے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل کاہل ہو کے بیٹھا رہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے اوپر وہ اعمال لے لے کہ جس کو یہ نبھا نہ سکے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر آئے، اور ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں جن کا نام حولہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فلانا، یہ فلاں عورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ بیان کیا کہ یہ اتنی نماز پڑھتی ہے، اتنی نوافل یہ ادا کرتی ہے۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی نمازیں پڑھتی ہے، یعنی تذکرہ کیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہ علیکم بما تطیقون، رک جاؤ، تمہارے اوپر وہ نیکی کرنا لازم ہے کہ جس کی تم استطاعت رکھو، جس کی تم طاقت رکھو، وہ نیکیاں کرو۔ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالی
نیکی دینے سے رکتا نہیں ہے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، تم اکتا جاؤ۔ یہاں پہ ملالہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ملالتن۔ ملالہ عربی زبان میں یعنی ملالتن کا مطلب ہے اکتا جانا، یعنی کسی چیز سے اکتا جانا، بیزار ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رکتا نہیں ہے، یعنی جب بندہ جب کسی چیز سے بیزار ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، اس پر جب ملال طاری ہوتا ہے تو وہ کام بندہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کے معنی دوسرے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رحمت ہے، رحمت کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کسی چیز میں، دل کے اندر نرمی کا پیدا ہونا، رقت کا پیدا ہونا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ غضب، غضب کا مطلب ہوتا ہے خون کا جوش مارنا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہو، اسی طرح حیا، حیا ایک کیفیت کو بولتے ہیں جو بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ اس کو مذمت کی جائے گی، اس کو ملامت کی جائے گی، تو وہ کیفیت جو اس پہ طاری ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس طرح کے الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر جو ان کے معنی کا نتیجہ ہوتا ہے وہ معنی وہاں پہ مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کو کسی کے اوپر رحم آتا ہے، اس کے دل کے اندر کسی کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر انعام کرتا ہے، اس کے کام بنا دیتا ہے، اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر رحم فرمائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یہ معنی مراد ہوگا۔ اسی طرح جب بندہ کسی کے اوپر غضب کرتا ہے، غصے ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لیتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کسی کے اوپر غضب فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ حیا کا مطلب جب بندہ کسی چیز سے حیا کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی شان میں جب حیا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترک فرما دیتا ہے، اس کو سزا نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جب ملال ہوتا ہے تو ملال کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، تو اس کا معنی یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکتا نہیں ہے، وہ اجر پر اجر عطا فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ۔ اگر تم خود تھک جاؤ گے تو الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے سے رکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تھکاوٹ سے، وہ ملال سے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ یہ تمہارے اوصاف ہیں، تمہارا کام ہے، لہذا تم وہ کام کرو کہ جو تم ہمیشہ نبھا سکو۔ علماء نے یہاں پر ایک بات اور بیان کی کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوقات ہوتے ہیں، خاص اوقات ہوتے ہیں۔ بندہ اگر ان نفحات کو پالے، ان نعمتوں کو پالے، ان لمحات کو پالے تو پھر کبھی بھی خسارہ نہیں، کبھی بھی خسارہ نہیں۔ اب بندہ ایک ساتھ 200 نوافل پڑھے ایک ہی دن، ممکن ہے کہ اس دن وہ لمحہ نہ آئے، دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ لمحہ موجود ہو، لیکن اگر وہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں روزانہ کی ادا کر رہا ہے تو ممکن اس کے لیے یہ توقع بڑھ جائے گی کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دن اس کو اللہ کی وہ نفحات مل جائیں گے، وہ خاص لمحات مل جائیں گے کہ جس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی وہ رحمتیں اس نے پا لی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیشہ کے لیے وہ رسوائی سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین، یعنی سب سے زیادہ دین کا پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر آدمی ہمیشگی اختیار کرے۔ اگلا چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جو لے کر آئے ہیں اس کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ قال ابو عبد اللہ قال ابان قال حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا حاصل یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا اس نے، اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی بھلائی موجود ہے، جو کے برابر بھی، جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر بھلائی موجود ہے، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ معمولی سی نیکی بھی ہوگی تو جہنم سے نکل آئے گا، اور وہ شخص بھی جہنم سے نکل آئے گا یا اس کو نکال لیا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے دل کے اندر جو گندم ہوتی ہے اس کے برابر بھی اگر نیکی اور بھلائی موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے باہر نکال لیا جائے گا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بھلائی بھی اس کے دل کے اندر موجود ہے ایمان کے علاوہ، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی نیکی ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ذرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کھڑکی یا روشن دان کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو کچھ ذرات ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل معمولی سے ہوتے ہیں، ان کو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے وہ ذرات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وزن ذرتن، ذرے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر اگر خیر ہوگی، نیکی ہوگی، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی شفاعت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں وہ باہر نکل آئے گا، ذرہ برابر بھی اس کے اندر اگر نیکی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کئی ایک کو، جن کے دل کے اندر صرف ایمان ہوگا، کوئی نیکی زندگی میں نہیں کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جہنم سے باہر نکال لے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کے ایک شخص نے، یعنی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان لے کر آ گئے تھے، تابعی ہیں بڑے، اور یہود کے بہت بڑے پہلے عالم تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہودی نزلت لاتخذنا ذالک اليوم عیدا، یعنی آپ کی کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہماری جماعت یہود پر، یہودیوں کی جماعت کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ یعنی اتنی بڑی یہ آیت ہے، اتنی شاندار یہ آیت ہے، اور ایسی اس میں فضیلت اس امت کی بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو یہودی اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ایو آیتین، کون سی وہ آیت ہے؟ تو اس پر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ تمام کے تمام میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیے کہ ان اصولوں کے تحت، ان ضابطوں کے تحت، ان قوانین کے تحت، ان اسٹینڈرڈز کے تحت تم اپنے آنے والے مسائل کو نکال سکتے ہو۔ تمہارے لیے تمہارے دین کے اصولوں کو مکمل کر دیا گیا، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے دین کو غلبہ دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو مکمل فرمائے اور ہم پر اپنی نعمت کو تمام فرمائے اور اسلام کو ہمارے دین کے طور پر پسند فرمائے۔ تو اس پر کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو یہ اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد عرفنا ذلك اليوم والمکان،
الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو قائم بعرفۃ یوم جمعہ، یعنی ہم اس دن کو اور اس جگہ کو جانتے ہیں کہ جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کون سا دن تھا، کون سی جگہ تھی؟ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عرفہ میں قیام پذیر تھے اور جمعے کا دن تھا۔ اس کا معنی شارحین حدیث نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا کہ ہمارے لیے ویسے ہی یہ عید کا دن ہے، کیونکہ عرفہ کا دن تھا، حج کا دن تھا، اور یہ دن ویسے ہی عید کے دن ہوتے ہیں، یعنی اس کے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے، اس سے پہلے والا بھی خوشیوں کا دن ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، بلکہ عرفہ کا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفہ میں تشریف فرما تھے اور جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کا دن ویسے ہی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس دن کو کوئی الگ سے عید کا بنانے کی حاجت یوں نہیں پڑی کہ وہ ہمارا دن ویسے ہی عید کا دن تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی خوشی حاصل ہو، جب کوئی نعمت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ہو، تو اس دن کو عید کہنے میں اور عید منانے میں اصلاً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس دن کو عید منانا چاہیے۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تھی، جو ہمیں 12 ربیع الاول کے دن حاصل ہوئی، تو اس دن کو عید منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید کہتے ہیں وہ خوشی کہ جو لوٹ لوٹ کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یقیناً ہر لمحہ ہمارے لیے بھلائی والی ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ جس دن خاص وہ نعمت ملتی ہے اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتوں کے شکرانے میں منایا جاتا ہے۔ 14 اگست ایک ہی دفعہ ہمیں پاکستان حاصل ہوا، لیکن ہر سال ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، حالانکہ اگر اس نعمت کی قدر کی جائے تو پھر مسلسل جو ہے اس خوشی کو منانا چاہیے، اور ہوتی بھی ہے خوشی، لیکن خاص اس دن کہ جس دن یہ دن حاصل ہوا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگلا جو چیپٹر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، وہ اس حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ زکوٰۃ بھی اسلام میں سے ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اسلام کے اندر مضبوطی اور قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر بندہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یعنی تمام کے تمام لوگوں کو، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اور اپنے دین کو اس کے لیے مخلص کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی درست دین ہے، سیدھا دین ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں اور زبردست صحابی، ان کے بڑے فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقہ ما یقول حتی دنا، یعنی ایک شخص اہل نجد سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن کے بال پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، اور ان کی جو آواز کی بھن بھناہٹ تھی وہ تو ہم سن رہے تھے کہ وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ بولتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ قریب ہوئے تو فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام کے بارے میں، یعنی اسلام کے احکام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اسلام کے بنیادی احکام میں سے یہ حکم ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کی جائیں۔ فقال هل علی غیرها، تو انہوں نے عرض کی کہ کیا اس کے علاوہ اور نمازیں بھی مجھ پر پڑھنا ضروری ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا،
نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل ادا کرو. یعنی اس وقت تک 5 نمازوں کا حکم تھا، تو ان کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد نماز عیدین کا حکم ہوا، نماز وطر کا حکم ہوا، تو ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دوسرا اہم رکن اور اسلام کا دوسرا اہم عمل ان کو بیان کیا کہ وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، یعنی ایک مہینے کا جو رمضان ہے اس کے روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے. تو قالا، انہوں نے عرض کی کہ حل علی غیرہ، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی روزے لازم ہیں، یعنی کیا رمضان کے علاوہ اور مہینوں کے بھی میں روزے رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھو، یہ اچھی بات ہے. قال فادبر الرجل وهو يقول، وہ شخص پلٹے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، کہ نہ میں اس پر کچھ زیادتی کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح ان صدقہ، اس نے فلاح پائی اگر اس نے سچ کہا. یہاں میں 2-3 چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے آئے ہیں زکوٰۃ کا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا. تو کیوں ایسا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کتابوں سے پڑھ لینا یہ کافی ہوتا ہے، حالانکہ کوئی چیز بھی فقط کتابوں سے پڑھ کر نہیں سمجھی جاتی. علماء کی صحبت کو اختیار کرنا، استاد کی صحبت کو اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ بولتی کتاب ہوتا ہے، وہ اصل بات سمجھاتا ہے، وہ اصل طریقہ کار سمجھاتا ہے کہ کس طرح آپ نے علم حاصل کرنا ہے. آپ کو پوچھ سکتا تھا کہ یہاں پر تو اس کا تذکرہ موجود ہی نہیں ہے، چیپٹر تو اس بات کا ہے کہ زکوٰۃ کب کی بات چلی کہ زکوٰۃ کی اسلام سے تعلق رکھتی ہے. تو اصل میں امام بخاری کی پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو محدثین ہیں انہوں نے امام بخاری کی عادتوں کا ذکر کیا ہے کہ امام بخاری کے طریقہ کار کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کو بعض اوقات 22 مقامات پر لے کر آتے ہیں، اور ہر مقام پر اس سے جدا احکام کو ثابت کرتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور بعض اوقات اب ٹکڑوں کے اندر حدیث مبارکہ لے کر آتے ہیں، ایک حدیث کا جز ذکر کر دیں گے، کبھی کسی اور مقام پہ کسی اور جز کو ذکر کر دیں گے. تو جو اہل علم ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مکمل حدیث کیا ہے، لہذا جب وہ جز کو پڑھتے ہیں، کچھ حصے کو پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جسے امام بخاری نے ذکر نہیں کیا لیکن ان کے علم کے اندر ہوتا ہے کہ یہ موجود ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ امام بخاری کئی جگہ پر لے کر آئے ہیں، ان میں کئی مقام پر زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے. تو اب یہ اہل علم کے لیے ہے کہ وہ پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ امام بخاری نے یہاں پر جز ذکر کیا ہے لیکن اس کا دوسرا جز جو ہے وہ دوسرے مقام پر موجود ہے جس میں زکوٰۃ کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے. اب یہ اسی وقت معلوم ہوگا، اسی وقت بندے کو حاصل ہوگا جبکہ اس نے کسی استاد کی صحبت کو حاصل کیا ہوگا. فقط کتاب کے ذریعے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ طویل حدیث ہے، امام بخاری نے اور 3-4 مقام پہ اس کو ذکر کیا ہے کہ جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا بھی ان کو حکم ارشاد فرمایا ہے. دوسری بات یہاں پر انہوں نے یہ عرض کی، جو آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا کہ میں اس کے اوپر نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. اب جو زیادتی ہے وہ تو مطلوب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ تم نفل ادا کرو، نفل پڑھو، یعنی فرض میں نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ جتنے چاہے نفل پڑھو، جتنے چاہے نفلی روزے رکھو، چاہے شب برات کا روزہ رکھو، شب قدر جو ہے وہ 27 رجب کا روزہ رکھو، 15 رجب کا روزہ رکھو، رجب کے ابتدائی دنوں کا روزہ رکھو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزہ رکھنے کی ان کو اجازت دی، نوافل پڑھنے کی اجازت دی کہ رات میں نوافل پڑھو، دن میں نوافل پڑھو، جن اوقات میں نوافل پڑھنا درست ہے ان اوقات میں نوافل ادا کرو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اجازت دی. تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں نہ اس کے اوپر کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا؟ زیادتی تو مطلوب ہے کہ جتنے زیادہ نوافل بندہ پڑھے اتنا اچھا ہے، جتنے زیادہ بندہ روزے رکھے اتنا اچھا ہے. تو اس کا علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا. میں 2 جواب آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بطور محاورہ ہے کہ جب کوئی کسی کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے پر یہ لازم ہے،
تو میں منو ان آپ کی بات پر عمل کروں گا، آپ کی ایک ایک بات پر عمل کروں گا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کروں گا، یعنی آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق میں کام کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نوافل نہیں پڑھوں گا، آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو میں بجا لاؤں گا، اور جو آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو آپ کی خواہش یہ ہے کہ نوافل پڑھوں تو نوافل میں ادا کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے، اصل میں یہ اپنی قوم کی طرف سے آئے تھے اور پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان تک پہنچانا تھا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں میں ویسی کی ویسی باتیں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں گا، کوئی کمی زیادتی اس کے اندر نہیں کروں گا، جیسا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ویسا ہی میں اپنی قوم کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلح ان صدقہ، انہوں نے فلاح پائی اگر انہوں نے سچ کہا، یعنی اگر یہ اپنے کہے پر قائم رہے اور اسی طرح نیکی کا کام کرتے رہیں گے تو یہ فلاح پا جائیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے۔ فلاح یہ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے، کامیابی اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جب بندہ ہر طرح کی کامیابی کو سمیٹ لے، ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں طرح کی کامیابی اسے حاصل ہو جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے افلح فلان، فلاں یہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوئے، یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے رب عز و جل کو راضی کیا اور پھر آخرت میں جنت میں داخل ہو کر یہ کامیاب ہو گئے۔ لہذا اگر یہ شخص اپنے اس بات کے اوپر قائم رہتے ہیں، یعنی ایمان پر قائم رہتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمیٹ لیا۔ اگلا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ باب اتباع الجنائز من الایمان، یعنی جنازوں کے پیچھے جانا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے، یعنی یہ عمل کرنے کی وجہ سے بھی بندے کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، بندے کا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان کے ساتھ اور نیکی حاصل کرنے کے لیے چلے، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ او حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، اور وہ اسی کے ساتھ رہے، یعنی گھر سے جنازہ چلا اور جنازہ گاہ تک پہنچا، وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا یہاں تک کہ اس کے اوپر جنازہ پڑھ لیا گیا، وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، اور وہ اس کو دفنانے سے فارغ ہو گیا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْن، یعنی جنازے میں بھی شریک رہا اور دفن کرنے میں بھی شریک رہا، تو اس کو 2 قیرات اجر ملے گا، 2 قیرات اجر ملے گا، اور ہر قیرات کل قیرات مثل احد، ہر قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ کے برابر، یعنی دگنا احد پہاڑ سے اس کو ثواب عطا فرمائے گا، جبکہ وہ جنازہ بھی پڑھے اور ساتھ میں وہ دفن کرنے میں بھی شامل ہو۔ ومن صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن، اور جس نے فقط نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں شامل نہیں ہوا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطٍ، تو وہ 1 قیرات اجر لے کر واپس ہوگا، یعنی اب اس کو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر وہ جنازہ بھی پڑھتا اور تدفین میں بھی شامل ہوتا تو اس کو 2 قیرات کے برابر اجر ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دوبارہ یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔